مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے، قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں، پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا۔ ناظرین، اسلام آباد میں مدنی مسجد شہید کرنے کا معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس نے چند دن پہلے ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیا۔ عوام کے شدید رد عمل کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، مگر یہ بحث ختم نہیں ہوئی۔ بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی 100 سالہ مدنی مسجد کی انہدام کے حوالے سے، اور اس پر قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھواں دھار خطاب کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے آج قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کیا اور اس میں کیا کیا کہا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ وہ تمام دوست جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں، ان تمام کا بہت شکریہ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب راتوں رات لاہور میں مسلمانوں نے مسجد تعمیر کی، اور شاعر نے اس پر بہت خوب کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، مگر اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ابھی شب بھر میں مسجد گرا دی جاتی ہے، اور وہ بھی اس اسلامی ریاست میں۔ گزشتہ دنوں 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات مری روڈ کی گرین بیلٹ پر قائم مدنی مسجد اور اس سے منسلک مدرسے کو گرا دیا گیا۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں ہوا، اور ساتھ ہی گرائے گئے مقام پر پودے لگا دیے گئے۔ حکومت اور CDA کے مطابق یہ سب ایک پرانے فیصلے کے تحت ہوا، اور مارگلا ٹاؤن میں ایک نئی مسجد بھی تعمیر کر کے دے دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ اتنا شفاف تھا تو یہ کارروائی دن کی روشنی میں کیوں نہیں کی گئی؟ مشاورت اور عوامی اعتماد کے ساتھ یہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عوامی غصہ بھڑکا، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، احتجاج ہوا، اور پھر بالآخر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ مولانا فضل الرحمان نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران اس واقعے کو صرف ایک مسجد گرانے کا معاملہ نہیں کہا، بلکہ اسے ریاستی جبر، امتیازی قوانین اور مذہبی آزادی رائے پر حملہ قرار دیا ہے۔ 3 گھنٹے میں آپ نے مسجد گرا دی، ہموار کر دی، قرآن مجید دفن کرا دیے، درخت لگوا دیے تاکہ نام و نشان مسجد کا نہ رہے، اور اب وہ ایک اینٹ رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو آنے دو، 14 اگست گزرنے دو۔ حضرت، یہ بات واضح ہے، جب تک پاکستان کی سرزمین پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر مسجد محفوظ نہیں ہے، آپ کا یوم آزادی بیمانی ہے۔ مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے، قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے، اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا، آج 1 بجے وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی تک آپ نے وہاں اینٹ نہیں رکھی۔ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو فضل الرحمان ذمہ دار ہوگا۔ شب بھر میں مسجد گرا دی، قرآن پاک تک کو نہیں بخشا، قرآن پاک کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 50 مسجد کو گرانے کی لسٹ تیار ہو چکی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات کہی مولانا نے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسجد بن جاتی ہے تو قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، کوئی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون دے دیں گے مگر مسجد کی اینٹ تک گرنے نہیں دیں گے۔ اگر ایک مسجد کی اینٹ کو ہلا دیا گیا تو میرا نام مولانا فضل الرحمان نہیں۔ مولانا نے کہا کہ حکومت اس وقت جمہوریت کی نمائندہ نہیں بلکہ جبر کی نمائندہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو سب سے بڑا جبر کا قانون قرار دیا، اور کہا کہ یہ ایسا امتیازی قانون ہے جس کے ذریعے پورے ملک کے شہریوں کو پیدائشی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ مولانا نے ایک بہت ہی بڑا اہم سوال اٹھایا یہاں پہ، کیا اس ملک میں قانون سازی عوامی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے یا صرف دباؤ میں آ کر؟ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان میں شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ عالمی سطح پر ہوئی ہے، اور مشرف حکومت اس کا اتحادی تھے۔ اب ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جن کے تحت کوئی بھی ادارہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے، اور بعد میں اس شخص کو اپنی ہی بے گناہی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کے بھی۔ مولانا نے مثالیں دیں کہ کس طرح انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور بعد میں ثبوت نکال لیے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کو
ایس سانح میں سزا دی گئی، جبکہ وہ اس واقعے سے 1 سال پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے اور کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ مولانا نے ایک اور بات بھی کی کہ اس پاکستان میں مسجدیں محفوظ نہیں تو یہاں کی جشن آزادی بے معنی ہے۔ ناظرین، یہ جملہ محض سیاسی نکتہ نہیں بلکہ ایک گہری سماجی اور مذہبی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کسی ملک میں وہ جگہیں بھی محفوظ نہ رہیں جنہیں امن، عبادت اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہو تو یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ معاشرتی ناکامی بھی سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کا تحفظ صرف اینٹ اور گارے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس معاشرے کے ضمیر اور اجتماعی اخلاقیات کی حفاظت کا معیار ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے 50 مسجد کی ایک فہرست تیار کر رکھی ہے اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایک اینٹ بھی ہلائی گئی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ ہم اپنا خون دیں گے مگر مسجد نہیں گرنے دیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں، پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا۔ ایک مسجد کی ایک اینٹ بھی ہلا دی جاتی ہے تو پھر میرا نام مولانا فضل الرحمان نہیں۔ ناظرین، یہ جملے صرف سیاسی زبان نہیں بلکہ ایک جذباتی اور ایمانی طاقت ہے۔ اس بیان میں مسجد کو ایک مذہبی نشان اور عوامی غیرت، عقیدت اور اجتماعی شناخت کی علامت ظاہر کیا گیا ہے۔ جب کوئی رہنما یہ اعلان کرے کہ خون دیں گے مگر مسجد نہیں گرنے دیں گے تو یہ محض تحفظ کا وعدہ نہیں بلکہ ایک جذباتی جنگ کا اعلان بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف ایک مسجد کا نہیں ہے بلکہ ریاست اور مذہب کے تعلق کا آئینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست مذہبی مقامات کے تحفظ میں ناکام ہے یا پھر ان معاملات میں کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت مداخلت ہو رہی ہے؟ یقین ختم ہو جائے عوام میں کہ حکومت ان کے عقیدے اور مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی۔ قانون، انصاف اور ریاست کی ساکھ سب کچھ ڈگمگا سکتا ہے۔ یہاں اصل چیلنج یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے مذہبی جذبات اور ریاستی فیصلے ایک توازن میں کیسے رہیں، کیونکہ اگر یہ توازن ٹوٹ گیا تو معاملہ ایک اینٹ سے نکل کر پورے معاشرتی ڈھانچے کو ہلا سکتا ہے۔ مدنی مسجد کو مارگلا ٹاؤن منتقل کرنے کا فیصلہ اگر واقعی جنوری 2025 میں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ عوام اور مذہبی قیادت کو اعتماد میں لیتی، مگر جب معاملات بند دروازوں کے پیچھے طے ہوں اور پھر رات کے اندھیرے میں عمل کیا جائے تو شکوک اور غصہ لازمی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے واقعات مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اس کے اثرات محض ایک شہر تک محدود نہیں رہتے۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب جذبات سے بھرا ہوا ضرور ہے مگر اس میں کچھ تلخ حقیقتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ مذہبی معاملات میں طاقت کے استعمال سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ایسے اقدامات عوامی یکجہتی کو توڑتے ہیں۔ اگر مسجدیں محفوظ نہیں تو واقعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جشن آزادی کا مطلب پھر کیا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس حوالے سے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔